ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ مدین والے ناپ تول میں کمی وہ کیا کرتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے، تو آپ نے پہلے بت پرستی کی مذمت فرمائی اور پھر جو ان میں اخلاقی برائیاں تھیں ان کا آپ نے رد فرمایا۔ انی اغاکم بخیر، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، بخیر یعنی مالدار دیکھتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو تمہیں چاہیے شکر کرو، حرص، لالچ اور ہوس نہ رکھو اور حرام ذریعے سے لوگوں کا مال حاصل نہ کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب سے جو دن تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پوری کرو، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ مدین والے اس بیماری میں مبتلا تھے اور آج مسلمان بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا یا دیگر ذرائع سے حرام کمانا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، حرام ذریعے سے جو حاصل ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جتنا انسان حرام ذریعے سے حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ اس سے نکل جاتا ہے۔ آج اگر ہم مارکیٹ میں دیکھیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو کپڑا ناپتے ہوئے کھینچ کر ناپتے ہیں، وہ تولتے وقت مثال کے طور پر جہاں پر رش ہوتا ہے جن دکانوں پر، تو وہ دکاندار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تولتے وقت آخری جو چیز ہوتی ہے، مثلا پیاز لے رہے ہیں تو پیاز جب ڈالتے اب اندازہ ہوا کہ اب کلو کے قریب ہو گئی تو آخری پیاز تھوڑی اوپر سے گراتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آدھا چھٹانگ اگر وزن کم بھی ہو اور پیاز آپ اوپر سے گرائیں گے تو تول جو ہے وہ نیچے تو ہو ہی جائے گا، اور فوراً وہ اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ یہ وہ دکاندار کرتے ہیں جن کی دکانوں پر رش ہوتا ہے، یعنی انہوں نے ناپ تول کے وہ طریقے ایجاد کیے ہیں کہ دیکھنے والے کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے وہ کبھی چھٹانگ بچا لیتے ہیں، کبھی آدھا چھٹانگ، کبھی 1 انچ وہ کپڑا مار لیتے ہیں، کبھی آدھا انچ، اور اسے وہ اپنی ذہانت، اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ملاوٹ کرنے والوں کا حال ہے، اسی طرح 2 نمبر مال بیچنے والوں کا حال ہے۔ پچھلی قومیں ان گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گئیں، تو ہم یہ گناہ کر کے کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے۔ آج دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ برکت ہے، نہ سکون ہے،
نہ محبتیں ہیں، نہ الفتیں ہیں، نہ اتفاق ہے، نہ اتحاد ہے، نہ سکون کی نیند آتی ہے. تو یہ ہوس اور یہ حرص ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. اب نے اپنی قوم کو سمجھایا اور فرمایا وَيَا قَوْمِ اے میری قوم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں انہیں گھٹا کر نہ دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. جب انسان حلال کماتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کم مل رہا ہے، حرام کمائیں گے تو اتنا سارا مل جائے گا، سچ بولیں گے حلال کمائیں گے تو اتنا سا ملے گا. حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ جو اتنا سا نظر آ رہا ہے وہ اس حرام سے زیادہ بابرکت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ یہ شکوہ کرتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، بڑی مہنگائی ہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو وہ کہتے ہیں 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے. ایک مجھے بھائی ملے، انہوں نے کہا کہ میں یہ سنتا تھا کہ سود کے لکھنے پڑھنے کی جو نوکری ہے، یعنی وہ نوکری جس میں سود کو لکھا جاتا ہے اور سود کے ایگریمنٹ بنائے جاتے ہیں، تو یہ نوکری درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں لیکن میں تو کرتا تھا اور مجھے 2,00,000 روپے اس پر ملتے تھے. تو میں یہی سوچتا تھا کہ اتنی بڑی میں تنخواہ چھوڑ کے کہاں جاؤں. لیکن کہا اس کے باوجود میں مقروض رہتا تھا. کبھی بچہ بیمار ہے تو کبھی ماں بیمار ہے تو کبھی بہن بیمار ہے تو کبھی یہ ہو گیا تو کبھی اس میں آگ لگ گئی. یہ مسائل چلتے ہی رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ بس وہ میں الحمدللہ قرآن مجید فقان حمید سے منور ہوا اور میں نے یہ عزم کیا کہ میں انشاءاللہ تعالی اب حرام نہیں کماؤں گا. وہ میں نے نوکری چھوڑ دی. تو کہتے ہیں بظاہر جو ہے وہ 2,00,000 کی نوکری چھوڑنے پر مجھے حلال کی 50,000 کی مل گئی. بظاہر جو ہے اس میں اتنی کمی تھی، لیکن نہ جانے کیسی برکت ہے کہ نہ میرا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، نہ گھر میں کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، اور الحمدللہ میرے سارے قرضے اتر گئے. تو اصل ہے برکت. انسان 10,00,000 روپے کمائے اور ڈکیتی کے اندر 12,00,000 روپے نکل جائیں تو بتائیے کیا برکت ہے. چوری میں نکل گئے، بیماریوں میں نکل گئے، ٹیسٹوں میں نکل گئے، ڈاکٹروں کے پاس نکل گئے. انسان اس پر توجہ کرے کہ حلال جو ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. بقیت اللہ، اللہ کا دیا جو بچ رہے. بقیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ تم حلال کماؤ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. اس کے بعد تمہیں جو نفع مل جائے، جو نفع تمہارے لیے بچ جائے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تھوڑا نفع جو حلال ہے وہ بہت بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ نبی ہیں کہ جنہیں جہاد کی اجازت نہ دی گئی. ابتدائی اسلام میں پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ تھی، بعد میں اجازت دی گئی. تو آپ کو جہاد کی اجازت نہ تھی. آپ کو صرف یہ حکم تھا کہ آپ انہیں سمجھائیں اور بس. آپ سارا دن انہیں واعظ فرماتے اور ساری رات آپ نماز پڑھا کرتے. تو یہ جب دیکھتے آپ کو تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے. تو انہوں نے یہ کہا، قالوا، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ، کیا آپ کی نماز، تأمرک، آپ کو حکم دیتی ہے،
ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان جھوٹے خداؤں کو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں وہ نہ کریں؟ وہ کہتے کہ مال ہمارا ہے، ہماری مرضی، ہم جس طرح بزنس کریں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یوں کرنا صحیح نہیں ہے؟ اس زمانے کے کافروں کی سوچ اور اس زمانے کے دین سے دور لوگوں کی سوچ میں دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جا کر مارکیٹ میں بتائیے بھی یہ کرنا حرام ہے، اس طرح سونا بیچنا حرام ہے، اس طرح سودا کرنا حرام ہے. اوہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہماری مرضی، ہم جس طرح کاروبار کریں. جب انہیں شریعت کا مسئلہ بتائیں بس شریعت کو بیچ میں نہیں لاؤ. تو یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے. مسلمان تو اپنے ہر عمل کو وہ تولتا ہے اسلام کے ترازو کے اندر اور دیکھتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو. یہ انہوں نے تنزیہ کہا. جیسے اگر آپ کسی کو نصیحت کرنے جائیں اور کہیں بھائی نماز پڑھا کریں، گناہ ملتا ہے، یہ حرام نہ کمائیں. ہاں جناب آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں آپ. یہ وہ تنزیہ لوگ کہتے ہیں. تو ان کافروں نے تنزیہ کہا انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو. قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارائیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ رب کی طرف سے ہے. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی. جب رب نے اتنا کرم کیا ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہ کام میں کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ کاروبار سے روک رہا ہوں تو مجھے کوئی بزنس کھولنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جس کام سے تمہیں منع کرتا ہوں خود بھی بچتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح. اے میری قوم، تم میری مخالفت میں مبتلا ہو چکے ہو، تو یہ مجھ سے دشمنی، مخالفت اور تمہاری ضد تمہیں کہیں نہ ابھارے کہ تم بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ جس مصیبت میں نوح علیہ السلام کے دور کے کافر مبتلا ہوئے. یعنی جس قدر تم سرکشی کر رہے ہو، یہ سرکشی تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے. او قوم ہود، یا جیسے قوم ہود ہلاک ہوئی. او قوم صالح، یا قوم صالح ہلاک ہوئی. وما قوم لوط منکم ببعید،
اور قوم لوط کی تباہ کاریاں تو تمہارے قریب ہی ہوئی ہیں، اسے تو زیادہ زمانہ گزرا ہی نہیں اور تم یہ سارے واقعات جانتے ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب مہربان محبت کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری نصیحتیں ہیں بتائیے۔ اتنی نصیحتیں سننے کے بعد بھی کوئی کہے ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس طرح آج اگر نیک آدمی، دیندار آدمی کسی کو سمجھاتا ہے تو لوگ ساری گفتگو سن کر کہتے بھائی ہمیں تو آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری لاجک تو یہ ہے، ہمارا تو نظریہ یہ ہے، ہماری تو تحقیق یہ ہے۔ تحقیق کسے کہتے ہیں، لاجک کسے کہتے ہیں؟ ان کو اس کا پہلا حرف بھی نہیں آتا، یعنی دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ قالو، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو آپ ہم سے کہتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور بھی سمجھتے ہیں، آپ میں طاقت بھی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ آپ اب ہمیں سمجھانا بند کریں ورنہ ہم آپ کو ماریں گے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، پھر سوال یہ ہے کہ ہم اتنا برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو برداشت اب تک اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا خاندان ہمارے درمیان رہتا ہے، تو بس آپ کے خاندان کا ہم لحاظ کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، رَحْتُكَ آپ کا خاندان، لَرَجَمْنَاكَ تو ضرور بضرور ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نگاہ میں آپ کی کوئی عزت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھا آپ نے کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں دیندار کی عزت نہیں ہوتی۔ تو جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے ایسی بکواس کہی تو میں اور آپ کیا شمار رکھتے ہیں؟ تو اگر کوئی دین سے دور شخص، گناہوں میں پڑا ہوا شخص، اگر دین کی وجہ سے کسی کی عزت نہ کرے تو اس میں اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہیرے کی قدر جو ہے وہ لوہار نہیں جانتا، ہیرے کی قدر وہ یوں سمجھیے کہ ریڑھی چلانے والا نہیں جانتا، ہیرے کی قدر وہ جانتا ہے جو ہیرا شناس ہو۔ قال، فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ کا میں بھیجا ہوا نبی ہوں، تمہیں اللہ کا خیال نہیں اور میری رشتہ داروں کا خیال ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں تم میرے رشتہ داروں کو حیثیت دیتے ہو۔ اراحتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ تمہاری نظر میں تو اس طرف خیال زیادہ ہونا چاہیے، جب میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میری نافرمانی کر رہے ہو، جب اللہ کا غضب نازل ہوگا پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا،
یعنی یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کے غضب سے تم ڈرو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو۔ انی عامل، بے شک میں بھی کام کرنے والا ہوں۔ یہ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا، جس طرح ہم کسی سے ناراض ہو کر کہتے ہیں اچھا کرنا ہے تو کرتے رہو، یعنی تم دیکھ لو گے اس کا انجام۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے جو عذاب اسے ذلیل کر دے گا۔ ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے تم جان جاؤ گے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ اتنی نصیحتوں کے باوجود بھی قوم نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ گناہ پر گناہ کرتی رہی، ظلم پر ظلم کرتی رہی، غرور و تکبر کرتی رہی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، عذاب آیا، نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے انہیں نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے، یعنی اپنی رحمت فرما کر انہیں بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو صیحہ نے پکڑ لیا، زوردار آواز نے، چنگار نے پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئیں وہ مختلف عذاب سے ہلاک ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم طوفان سے، تو لوط علیہ السلام کی قوم آسمان سے پتھروں کی بارش سے، لیکن دو قومیں ایک ہی عذاب سے ہلاک ہوئیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود، اور شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین، ان دونوں کو زوردار آواز سے ہلاک کیا گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہیں زوردار آواز نیچے سے آئی، اور جو اہل مدین ہے ان پر زوردار آواز اوپر سے پیدا ہوئی۔ جبریل امین نے اوپر سے فرمایا موتو، تم سب مر جاؤ۔ اس آواز کی ہیبت سے وہ سارے ہلاک ہوئے۔ زوردار آواز نے ان ظالموں کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، ایسے وہ ہلاک ہو گئے، وجود تک مٹ گیا۔ خیر یہ تو اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، لیکن آج ہم دنیا میں یہ تو منظر ہر کوئی جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، کتنا بھی امیر ہو، مالدار ہو، کتنا بھی مغرور ہو، متکبر ہو، موت اسے کیسا مٹا دیتی ہے، اور چند دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ صرف چند دنوں تک یادیں باقی رہتی ہیں، اور پھر سب مال کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سیٹھ صاحب کیا چھوڑ کر مرے ہیں، ہمارے حصے میں کیا وراثت کا حصہ آیا ہے۔ باقی چند رسومات ہوتی ہیں، چند دنوں تک دکھانے کے لیے قبر پر حاضری ہوتی ہے۔ بسا اوقات تو نعوذ باللہ من ذالک ایسے بھی لوگ ہیں کہ قبر پر جانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن کہتے میں نہیں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اتنے دن تک تو روزانہ قبر پر جانا پڑے گا۔ اور الامان والحفیظ، اب تو وہ دور بھی آیا کہ لوگ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔
اور کہتے ہیں باقاعدہ آج اس کو مرنا تھا، یار آج تو اتنے کام تھے، اب جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی آج کسی کام کے اندر اخلاص باقی نہ رہا تو وہ دنیا کے لوگ جو ہماری نماز جنازہ بھی بامر مجبوری پڑھنے کے لیے آئے، ان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنا کتنی بڑی نادانی ہے کہ جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے مٹ گئے گویا کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، ارے دور ہو مدین والے جیسے دور ہوئے قوم سمود. یعنی جس طرح قوم سمود رب کی رحمت سے دور ہوئے، اسی طرح اہل مدین، اور دونوں کو ایک ہی عذاب سے یعنی زوردار آواز سے ہلاک کیا گیا. اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے.